انا دا مسئلہ بنا لیندا ہے، انسان اپنی اولاد اتے غرور کردا ہے، انا دا مسئلہ بنا لیندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے بندیا ذرا غور کرنا، اے جڑا تیرا غرور تے تکبر ہے اے مٹ جان والا ہے، اللہ دی ذات قائم رہن والی ہے۔ غرور نہ کریا کر، کیوں نہ کریا کر؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا اندر تیرے لوگ تے عزت کرن والے ہون گے، تیرا مال ویکھ کے تیری کوئی عزت کرے گا، تیرا جاہ و جلال ویکھ کے تیری کوئی عزت کرے گا۔ اب ویکھنا اللہ فرماندے نے اگر میرے ہاں تو عزت چاہنا ہے ذرا رب دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عزت اللہ دے ہاں بڑھ جائے تے تقوی اختیار کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے بڑے بابرکت ایام جاری نے جتھے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیاں راتاں دی فضیلت بیان کیتی ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ دے انہاں ایام دی بھی فضیلت بیان کیتی ہے، جڑیاں راتاں اللہ نو خوش کرن واسطے انسان اللہ دے دربار اندر حاضر ہوندا ہے، اللہ اتے راضی ہو جاندہ ہے۔ اسی طرح ہی اینا ایام اندر جڑا بندہ چاہے کہ میں اپنے رب نو راضی کر لواں، او اینا دناں دے اندر اللہ دے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ تعالیٰ او دی حاجت نو پوریاں کر دیندے نے۔ پھر جڑا بندہ رمضان دے دناں اندر روزہ رکھدا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ دی فضیلت آپ بیان فرمائی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے بندے نے روزہ رکھیا ہے میری ذات واسطے تے میں ہی انہوں اجر عطا فرماواں گا۔ لیکن ان ایام اندر بھی ایک ایسا دن آندا ہے جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھ لیندا ہے، رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین
اس بندے نو 2 سال دا ثواب عطا کردے نے ایک روزے دی رکھن دی وجہ تو۔ 1 سال او ہوندا ہے جڑا گزر گیا، 1 سال او جڑا آن والا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ایام اندر 9 ذی الحجہ نو جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، عرفے والے دن اللہ تعالیٰ 2 سال دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ جڑا سال تے گزر گیا سانو پتہ گزر گیا، کمیاں کتائیاں ساڈے علم اندر نے، کی پتہ کہ اگلا سال اساں جینا ہے کہ نہیں جینا، کسے نو کو خبر ہے جی؟ نہیں نہ ہے۔ تے جے بندہ اے روزہ رکھ لے تے اللہ تعالیٰ اس بندے نو ثواب ایڈوانس عطا کر دیندے نے۔ لیکن آج میرا اے موضوع نہیں، میرا موضوع ہے کہ جڑا بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے انہوں ایک اور قربانی کرنی پوے گی۔ ایک ہے جان دی قربانی، مال دی قربانی، لیکن تیسری قربانی ہے انا دی۔ جیڑا بندہ اپنی انا دی قربانی کر لیندا ہے اللہ دے ہاں بلند مرتبہ پا لیندا ہے۔ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سورہ حج دے اندر اعلان فرمایا، سپارہ نمبر 17 تے سورت دا نام سورہ حج، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اوپر جبرائیل امین علیہ السلام دے ذریعے قرآن پاک دا نزول ہو رہے آئے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماندے نے نہ تواڈیاں قربانیاں نہ تواڈا خون مینوں نہیں چاہیدا، اللہ جی اساں مال دے کے قربانی کرنی ہے، اللہ جی اساں وقت بھی دینا ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے سامنے یہ دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ جی تانوں کی پسند ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں تے تواڈا تقوی ویکھنا چاہنا، میں تے تواڈی پرہیزگاری ویکھنا چاہنا، میں اے ویکھنا چاہنا جنہاں نو میں پیدا کیتا ہے، کائنات دے وچ اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے، اے بندے میرے کولو کننا کو ڈر دینے، کننا کو میرے احکامات دی فرما برداری کر دینے۔ آئے رب دا قرآن تے دوسرا مقام ہے، میرے سامنے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 206۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ آئے رب دا قرآن تے تیسرا مقام، میرے سامنے سورج جاسیات دی آیت نمبر 7 آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ
اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ساریاں وڈیاں اے ساریاں اونچیاں شاناں تے میریاں شاناں نے آ دنیا دے اندر جو تو عظمتاں دا اعلان کر رہا ہے آ جڑا تو انہاں دا مسئلہ بنا لے آئے اللہ رب العالمین فرماندے نے آ دنیا دے اندر تواڈے قبیلے جڑے ماں بنا دیتے نا اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر انہاں دا ذکر فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے تے تواڈی پہچان بن کے آ گئے نے آ ویکھنا 27واں سپارہ سورت دا نام سورہ حجرات اللہ دا قرآن آیت نمبر 13 ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انسان ذرا غور کردا جانا میں تینوں پیدا کیتا ہے بے شک تو مرد یا عورت تواڈے جڑے قبیلے اساں بنا دیتے نے اے تے تواڈی پہچان صرف دنیا دی حد تک اج انسان اپنے قبیلے اتے غرور کر لیندا ہے انہاں دا مسئلہ بنا لیندا ہے انسان اپنے پیسے اتے غرور کردا ہے انہاں دا مسئلہ بنا لیندا ہے انسان اپنی اولاد اتے غرور کردا ہے انہاں دا مسئلہ بنا لیندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے بندیا ذرا غور کرنا اے جڑا تیرا غرور تے تکبر ہے اے مٹ جان والا ہے اللہ دی ذات قائم رہن والی ہے غرور نہ کریا کر کیوں نہ کریا کر اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا اندر تیرے لوگ تے عزت کرن والے ہون گے تیرا مال ویکھ کے تیری کوئی عزت کرے گا تیرا جاغو جلال ویکھ کے تیری کوئی عزت کرے گا ویکھنا اللہ فرماندے نے اگر میرے ہاں تو عزت چاہنا ہے ذرا رب دے قرآن تے غور کرنا اللہ پاک فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عزت اللہ دے ہاں بڑھ جائے تے تقوی اختیار کر لے اپنے آپ نو نرم کر لے ویکھنا دنیا اندر ایک عجیب دستور اللہ رب العالمین نے بنا دیتا ہے میرے تیرے سامنے درخت جڑے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا درخت جھکیا ہوئے گا انہوں ہی پھل لگ جاندا ہے انسان جڑا جھک جائے گا اللہ انہوں ہی پھل لا دین گے ہوا آندی ہے جڑا درخت اکڑ کے کھلو جاندا ہے نا اے ہوا اس درخت نو تباہ و برباد کر دیندی ہے کئی ایسے درخت ویکھے نے جڑوں ہی اکھڑ جاندے نے کئی ایسے درخت ہویا کردے نے اے درمیان چوئی ٹوٹ کے گر جاندے نے او بندیا تیری بھی یہ وہی مثال ہے اگر تو تکبر کردا رہا ہو سکدا ہے اللہ تعالیٰ تیرے سارے اعمال نو ریزہ ریزہ کر دیں اساں قربانی کرنی ہے ہاں قربانی کرنی ہے مال دی بھی قربانی ہے تے اولاد دی بھی قربانی ہے سبق لے کے جانا ہے تیسری قربانی انا دی قربانی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے تکبر دیاں بھی کئی صورتاں نے آؤ میں تو آڑے سامنے تکبر دیاں بھی صورتاں بیان کرتا جاواں اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی نے کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک بندہ ہوئے جنہوں اللہ تعالیٰ نے حق بات دے سامنے آ گئی ہے
حق بات دا پتہ چل گیا ہے، سچی گل دا پتہ چل گیا ہے، اللہ بھی ایک ہے، رسول اللہ بھی خاتم النبیین ہے، انہوں پتہ چل جاندہ ہے، آ حلال ہے آ حرام ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے، آ کم کرانگا اللہ دی ناراضگی آ جائے گی، آ کم کرانگا اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں حق گال دا پتہ لگ گیا ہے پھر بھی آکڑ جاندہ، انہوں بھی انا کیا جاندہ ہے۔ پہلا اصول، پہلی صورت حق بات آ جان تو بعد بھی تکبر کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اساں رب دے قرآن دا مطالعہ کریے نا، اللہ اگر اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریے نا، اب ایک دنیا اندر جدوں اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا کیتا ہے، اس ویلے بھی ایک بندے نے تکبر کیتا ہے، اے ابلیس نے جدوں تکبر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ویلے اعلان فرما دیتا ہے جا لوٹ جا، دھدکار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا تیری پیروی کرے گا جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ آئے تیسرا کام جڑا ہے، تیسری مثال جڑی ہے نا، انسان تکبر دی وجہ تو آکڑ جاندہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ہے خوبصورت تے خوبصورتی نو پسند کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تکبر میرے واسطے جڑا بندہ لوگاں نو حقیر سمجھدا ہے نا، لوگاں نو چھوٹا سمجھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو ریزہ ریزہ کر دینگے۔ آئیے تواڈے سامنے چوتھی مثال بیان کردہ جاواں۔ رب دا قرآن تے سورت دا نام سورہ رقمان ہے، ایت نمبر 18 اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انسان تینوں پتہ ہے تو خطا تے چلا گیا ہے، انسان غلطیاں تیرے کول ہونیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے زمین اتے چلنا، ٹھہر ٹھہر کے چلنا، آکڑ کے نہ چلنا۔ اے ویکھے نا آج زمین اتے تو آکڑ کے چلدا پیا ہے، کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو اس زمین دے اندر چلا جانا ہے۔ اے او حقیقت ہے جس حقیقت دا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور انسان نے موت دا پیالہ پی کے قبر دی لہد اندر چلا جانا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے
اے بندیا موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے اج جس مٹی دے اوپر چند کڑیاں بعد مٹی دے پیٹ اندر آ جائیں گا جیڑی مٹی اتے آکڑ آکڑ کے چلدا پیا ہے جڑا عمدہ لباس پا کے آکڑ آکڑ کے بغلاں کھلار کے چلدا پیا ہے ایک وقت ایسا آئے گا اے تیرا لباس لا کے جیباں والا لباس لا کے جنہ جیباں اندر مال پاؤں لگیاں نہ تو حلال سوچے آئے نہ تو حرام سوچے آئے جنہ جیباں دی خاطر تو پہن پرادہ حق مار لے آئے جنہ جیباں دی خاطر تو غریباں دے نال زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں اے جیباں والا لباس لانا نہیں بلکہ کینچی دے نال کٹ کے علیحدہ کر دینا ہے پھر تینوں ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا جیدی نہ تے کوئی جیب ہوئے گی اے جیبوں بغیر ہوئے گا نہ تے انہوں تیرا کوئی ایسا ہوئے گا کہ کوئی لالے تے تینوں پتہ لگ جائے اس لباس اندر پا کے جیڑی زمین تے آکڑ آکڑ کے چلدا رہا ہوئے گا اس زمین اندر تینوں لٹا کے پھر منا مٹی تیرے اتے داخل کر دیتی جائے گی پھر مٹی دا تیرا مقابلہ شروع ہو جائے گا اگر اس مٹی اتے تو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام نہ چلدا رہا ہویا اگر اس مٹی اتے تو انا نہ اختیار کیتی ہوئے اس مٹی دے اوپر تو چل دیا ہویا اللہ نو سامنے رکھیا ہویا اس مٹی اتے چل دیا تو رسول اللہ دی ذات نو سامنے رکھیا ہویا پھر اے مٹی تیرے واسطے جنت دی کیاری بن جائے گی اگر اس مٹی اتے آکڑ آکڑ کے چلتا رہانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث پاک ہے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا ایک قبر دی مٹی جیڑی بندے دے نال پیار بھی کر دیئے تے سختی بھی بڑی کر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنیاں دوواں ہتھاں دیاں انگلائیں میں پا کے فرما دیتا ہے کائنات دے امام نے فرمایا جدو قبر بندے نو کٹ دیندی ہے نا غصے نہ کٹے یا پیار نہ کٹ دے وے انسان دیاں سجیاں پسلیاں کھبیاں پاسے بڑھ جاندیاں نے کبا پاسا سجے پاسے بڑھ جاندہ ہے یار تیری انا کتھے گئی ہے تیرا مقام دنیا دا کتھے گیا ہے ذرا جنہ سار رکے آئے مٹی دا مقام بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے نا میں تو آڑے سامنے ایک اور گناہ ذکر کرتا جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے دنیا اندر جیڑا بندہ تکبر کردہ ہے انا اختیار کر لیندہ ہے اپنی شلوار چادر ٹکھنے تو تھلے رکھ کے کہندہ فخر کردہ ہے جی میں نو بڑا مقام حاصل ہے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شلوار ٹکھنیاں تو تھلے رکھ دے تکبر کر دیا ہویا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ثلاثت لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم دوسرا مقام صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المسبل ازارہ والمنان والمنفق تیسرا مقام صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی چادر نو ٹکھنیاں تو تھلے کر لیندہ ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے والے نظر رحمت نہیں ویکھن گے
بلکہ صرف نظر رحمت نہیں، اللہ پاک فرماندے نے میں نظر رحمت دور دی گل میں انہاں نوں معاف بھی نہیں کرنا بلکہ دردناک عذاب دینا ہے۔ اے قربانی اے نہیں مال دی قربانی، قربانی اے نہیں اولاد دی قربانی، آ قربانی انا دی بھی قربانی کردا جانا۔ ویکھنا اگر تو انا دی قربانی کریں گا اللہ تعالیٰ تیرے نال کیسا معاملہ کر دین گے۔ آئیے نا میں اپنی بات نو ختم کردہ جاواں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سورت دا نام سورہ بقرہ آیت نمبر 206، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جدو بندے نو آکھیا جائے نا اللہ دے کولو ڈر جا، اللہ بڑا ہی طاقتور ہے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ جدو کسے نو ٹل دے وے تے ساری ٹل دے چھڑ دے، اگر پھڑن تے آئے تے اللہ پھر بڑی سخت پکڑ کر لیندا ہے۔ اگر بندے نو آکھیا جائے اللہ دے کولوں ڈر جا، اللہ دے کولوں ڈر جا، اللہ دے کولوں ڈر جا، آ گناہ چھڑ دے، آ معاملہ چھڑ دے، تے بندہ آکھے گا میرا رتبہ بڑا ہے، میرا مقام بڑا ہے، میری عظمت بڑی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے مکہ دے مشرکاں نے بھی تے یہ ہوئی آکھیا سی نا، اج دا مسلمان گناہ کرے تے کوئی حرج نہیں، اج دا مسلمان تکبر کرے تے کوئی حرج نہیں۔ اگر اس وقت مکے دے مشرک کہن اسی جاہو جلال والے، اسی مقام والے، تے اسی انہاں نو کافر کہیے۔ او اللہ دے بندو، ذی الحجہ دا مہینہ صرف سانو جناب اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام دی عزت عظمت بلندی سنن دا نہیں کہندا، بلکہ اے سانو دس دا ہے کہ جتھے مال دی قربانی کرنی اوتھے اپنی انا دی بھی قربانی کرو۔ جڑا بندہ اپنی انا دی قربانی کر گیا، اگر اللہ دے کول نہیں وسعت ہے کہ قربانی کرن دی تے سمجھو پھر بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ جڑا بندہ اپنے آپ نو مار گیا، اپنے آپ نو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ انہوں پھل لا دیندے نے، پھر دنیا دے اندر بھی لوگ او دے نال محبت کردے نے، اللہ آسمان اتے بھی اس بندے دے نال محبت کردے۔ کئی دفعہ تو انہوں میں حدیث سنا چکے ہیں، کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی محبت صرف چھوٹی جی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان اتے جناب جبرائیل امین نو فرماندے نے او میرے جبرائیل، دنیا اندر ایک ایسا بندہ ہے جنہیں انا دی قربانی کیتی ہے، میں او دے نال محبت کردہ ہیں، فلاں جگہ فلاں مقام فلاں نام دا بندہ ہے، اے جبرائیل میں او دے نال محبت کردہ ہیں، تو بھی او دے نال محبت پال ہے۔ حضرت جبرائیل فرماندے نے میں او دے نال محبت کر لگ پینا ہے، آسمان تے جنہیں فرشتے نے سارے انو کٹھیاں کر کے اعلان فرما دیندہ ہے، او فرشتے ہو یاد رکھو اللہ فلاں بندے نال محبت کردہ ہے، میں بھی او دے نال محبت کردہ ہے، تسی بھی او دے نال محبت کرو۔ آسمان تی جنی مخلوق ہے ساری اس بندے نہ محبت کر لگ پیندی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماندے نے اللہ پاک کہندے نے دنیا اندر بھی لوگاں نو اعلان کر دیو کہ فلاں بندے دے نال محبت پالو۔ اے محبت اونی دیر تک کہ جنی دیر تک اساں اللہ نو راضی رکھیا، اللہ دی رضا مندی حاصل کی تھی، اونی دیر تک ہی اللہ بندے دے نال محبت کردہ ہے۔ محبت ادو ملنی ہے جدو اساں اپنی قربانی کرنی ہے، اپنی خواہشات دی قربانی کرنی ہے۔ وما الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔